اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری۔ اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لو، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ہر وقت وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں۔ کافر کیسے کرتا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین،
फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की बोलो ना यार ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे, लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे, तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी हो ना, आपने गुसल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुसल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुसल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने हमें बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूं, कहां से पानी लेकर आया, कहीं जंगल वंगल में होंगे, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूं हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज, इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। अबे देखो संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो, और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है। नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं, लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी। पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद निकलते थे, छुट्टी होती थी जुमेरात को। असर के बाद 1.5 से 2 घंटे में घर पहुंचे, रात हो गई, 1 हफ्ते बाद पहुंचे, और अगले दिन असर हमने मदरसे में पढ़नी होती थी, तो चंद घंटे की छुट्टी। ये रूटीन जब पूरे साल होगी, तो जब 2 महीने की छुट्टियां आने वाली होंगी तो खुशी से क्या आलम होगा, क्या आलम होगा ना खुशी से। तो ऐसी खुशी होती थी यार, अभी 2 महीने तक बिल्कुल ही वेले होने वाले हम। इतनी खुशी होती थी कि 1 महीना पहले से खुशी में नींद उड़ जाती थी कि छुट्टी आने वाली। लेकिन इस रूटीन के बाद, लेकिन अगर ये रूटीन के बाद वो 2 महीने की छुट्टी ना आती, बल्कि छुट्टी के बाद छुट्टी आती, तो सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ भी हासिल बोलो नहीं होता। ये मैं पूरी तकरीर आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अपने आप को परेशानियों में, यानी वर्क की टेंशन में, कामों की टेंशनों में डालोगे तो सुकून मिलेगा, और अगर सिर्फ सुकून की खातिर फारिग रहना सीखोगे तो सुकून नहीं मिलेगा आपको। सुकून हमेशा काम के लोगों को मिलता है, खुश रहते हैं, भागते दौड़ते लोग हमेशा खुश रहते हैं। और जो पड़े हुए हैं उधर गटर के ढक्कन पे बैठ गए, गप्पे मारना शुरू कर दी, जैसे कराची के लौंडे लपाड़े करते हैं, यही हो रहा है। बैठे तो उठ ही नहीं रहे, ना नमाज के टाइम पे उठ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बैठे हैं। हाँ भाई क्या कर रहा है, पान से एक पीक निकाल के उधर फेंकी, फिर उठ के घर गया, वहां थोड़ी सी अब्बा से सलावातें सुनी, सो रहा है तो फिर टिकटॉक पे लग गया, लगे पूरी रात गुजर गई, फिर अपनी मर्जी से सो गया, फिर उठ गया, फिर जब सोते सोते थक गया तो उठ गया, थक गया तो क्या हो गया, उड़ गया। अब क्या करें, वही करें जो कल किया था, दोबारा से उसी ढक्कन पे जाके बैठो। हो सकता है 2-4 बेवकूफ अभी भी वहीं बैठे हुए हो, फिर दोबारा ढक्कन पे जाके। गटर के ढक्कन तो जो चोरी होने से बच गए हैं ना, वो यही वाले ढक्कन है जिन पे लोग आके बैठते हैं, बाकी तो सारे चोरी हो गए। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उम्र माशाल्लाह काफी हो गई है, लेकिन सेहत उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी। हालांकि इतनी बिजी और इतनी टफ लाइफ गुजारी है उन्होंने, 8-8 घंटे मुताला का मामूल रहा है एक दौर में। लेकिन हम जब भी हजरत से मिलते हैं, हजरत खुश तबा हैं, तो हजरत बहुत खुश मिजाज हैं। हालांकि इतना मसरूफ आदमी तो देखने में लगता है खुश मिजाज हो ही नहीं सकता। जितने मैंने देखे ना मसरूफ, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बहुत बिजी रहते थे। हजरत तो इतने बिजी थे, हजरत फरमाते थे कि अपनी जिंदगी का शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि एक बोतल में पानी भरा हुआ है। बोतल में क्या है,
پانی بھرا اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں یہی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو, تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا کہ آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہاں چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا, تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دیا. اور بھائی ہاں ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, دوبارہ کیا بنتا ہے, سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا,
تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو، نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے۔ بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ۔ دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا، ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی، یہ ہوتی ہے اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی بولو نا، نہیں پیتے نا، اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے، ایک دوست نے چرس پکڑائی، تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا، ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، ان کو ارب پتی بنا دیا۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے، کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے، بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو آپ دیکھتے جا رہے ہو، دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ اس نے اس کو گالی دی، اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا، اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے، کتنی دیر دیکھنا ہے، معلوماتی چینل دیکھنا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی، نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے، بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں، یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ، کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے، اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے۔ اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے، تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ، آپ کا نقصان اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ نہیں آئی بات، میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں، فلانے مولوی نے، مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے، حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے، وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھمبنیل پہ، ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے، تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، کسی خاص مسئلے کی، تو تم اس مسئلے کو دیکھو، یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ، یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے، میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، اب ڈراپ شپنگ ہے حلال، چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو، یہ آپ کی پلاننگ ہوگی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہو کیا رہا ہے، یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھمبنیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم، کل ایسے ہی ہوا میرے سامنے آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یار میں، حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے، کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری، اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے، میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں، کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، کیا بولا، میں نہیں کیا کلک، میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی، ہمیں پتا ہے جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے، یہ لکھا ہوا، لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، میں کیا کروں گا، میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا، میں کام کی چیز دیکھوں نا، لیکن میں نے جس ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ، اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے۔ اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویوز کے ذریعے پیسے کمانے، اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے، اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ، اور آپ ڈپریشن میں، پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ، تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں، آپ کی تھی نہیں، بس آپ نے جا کے، تو اصول یاد رکھو، آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ، اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے، یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا، ہم بھی پلاننگ نہ کرتے تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا، نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا، نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان، اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت اہم بات ہے، تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں، ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے، سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر، شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے، شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے، پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا، اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ اگلے اسٹیپ میں، پہلے نماز، تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے،
1 जनवरी, अगले साल की 1 जनवरी से। वो 1 जनवरी कभी आती है या 1 मुहर्रम कभी आता है? वो कभी भी नहीं आएगा। जब जनवरी आएगी ना, आप बोलोगे इस्लामी साल से करूँ ना, 1 मुहर्रम से करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं अंग्रेज थोड़ी हूं। ना वो 1 मुहर्रम कभी आएगा, ना वो 1 जनवरी। हाफिजों को ना पहला पारा बहुत पक्का याद होता है, पता है क्यों? हाफिजों को जोश उठता है, यार कच्चा होता जा रहा है, अब दोबारा से याद करो। तो पहले पारे से शुरू करते हैं, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है, फिर भूलना शुरू कर देते हैं, फिर नागे करते हैं, फिर कई दिनों के बाद ख्याल आता है यार कुरान भूलता जा रहा हूं, दोबारा शुरू करो, फिर पहला पारा। तो पहला पक्का हो जाता है, बाकी सारा ऐसे के ऐसे ही रहे। तो इसलिए प्लानिंग में ये हो कि सबसे पहले नमाज को मजबूत करना है, लेकिन ये ना हो कि जब तक नमाज ठीक नहीं होगी बाकी चीजें ठीक नहीं है। सब चीजों को एक साथ ठीक करना है, समझ रहे हो? जिसने ये किया ना, पहले ये फिर वो, तो ना ये होगा और ना वो होगा। और हर काम में एक्सीलेंसी पैदा करने की कोशिश तो करना है, लेकिन अगर ना हो तो उस काम को छोड़ना नहीं है, गिरते पड़ते करना है। आपने नीयत कर ली, जैसे नमाजी बनना चाहते हो ना, तो नीयत करनी पड़ेगी, मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ूंगा, एक नमाज भी मैं 40 दिन तक तकबीर उला से नहीं छोड़ूंगा। यह है एक्सीलेंसी। लेकिन अब क्या होगा, 2-4 दिन के बाद थोड़ा जोश हल्का हुआ, एक दिन तकबीर तहरीमा का नागा हो गया, तकबीर उला का नागा हो गया, या नमाज का नागा हो गया, शैतान कहेगा तेरे बस का नहीं है, अब नहीं हो सकता। शैतान से बोलो मैंने रिकॉर्ड तो बनाना ही नहीं है भाई, हो गया ना, दोबारा से शुरू कर दूं मैं, क्या ख्याल है? क्योंकि ये इंसान के साथ होता है, बहुत मुश्किल है भाई बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट हो जाना। गिरते पड़ते ही लोग अल्लाह की तरफ जाते हैं। अगर सारे एकदम सीधे चलना शुरू हो जाते तो ये हदीस फिर क्यों होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन तकर्रबा इलैया शिबरन तकर्रबतु इलैहि बाआ, जो एक बालिश मेरी तरफ चल के आता है मैं एक हाथ उसकी तरफ चल के जाता हूं, और जो मेरी तरफ चल के आता है अतैतुहु हर वाला, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। ये हदीस है ही ये समझाने के लिए कि आप पहल तो करो, आना तो शुरू हो, गिरते पड़ते ही आओ। कुछ आप करोगे, कुछ कौन करेगा? कुछ अल्लाह करेगा। तो क्या करना है भाई, अपने शेड्यूल को, अपने स्केजुअल को तब्दील करने के लिए सबसे पहले इब्तदा कहां से करनी है? नमाज से। भाई अब जिंदगी में नमाज कभी भी नहीं छूटेगी। अब नमाज में अपने आप को पाबंद करने के लिए चंद चीजें हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम से क़ज़ा उम्री शुरू ना करो, ज्यादा बोझ हो जाएगा। क़ज़ा उम्री तो पढ़ना लाजिम है, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने आप को अदा नमाजों का आदी बना लो। 40 दिन तो बनाओ ना कम से कम आदी, फिर उसके बाद क़ज़ा उम्री शुरू करो। एकदम से ज्यादा बोझ आ गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एकदम से ना, एकदम इमाम मेहदी बनने की कोशिश करते हैं लोग, ऐसे एकदम सूफी बनेगा जा रहा है, क़ज़ा उम्री भी चल रही है साथ साथ, आज तो लगता है कि बस ये कहाँ पहुंच गया है। वो बुखार होता है, चंद दिनों में वो काफूर हो जाता है, उड़ जाता है। तो नमाज का आदी बनाने के लिए करना क्या है, अपने ऊपर कोई जुर्माना रखना है, सजा रखनी है। भाई मुझसे अगर फजर की नमाज छूट गई तो उस दिन नाश्ता बोलो नहीं करो, नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर की नमाज होगी। सजा दो अपने आप को। हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये कितनी बड़ी बेगैरती है कि अल्लाह ने कहा था नमाज पढ़ो फजर की, आप अल्लाह का हुक्म आपसे इतना सा पूरा नहीं हुआ और सुबह पराठे खाने के लिए नाश्ते पे बैठ जाते। कितनी बड़ी बेगैरती है ना, कि अल्लाह की नेमतों से तो फोड़ने के लिए आ जाते हैं, बस जो अल्लाह ने काम लगाया वो हो नहीं रहा। तो गैरत का तकाजा भी है, फजर गई तो नाश्ता भी गया। अल्लाह हमारे मुंह से तो निवाला उतरेगा नहीं। कितना मजा आता है सुबह नाश्ता करने में ना, आपको नहीं आता, मुझे तो बहुत आता है। खैर कितना लुत्फ मिलता है जब भूख लग रही हो और इंसान मजे का नाश्ता करे। तो ये अल्लाह हमसे काम बहुत कम लेता है, नेमतें हमें बहुत ज्यादा देता है, और उस फजर पढ़ने में भी हमारा ही फायदा है, सुकून हमें ही मिल रहा है, सेहत भी अच्छी होती है, जल्दी उठने में ऑक्सीजन मिलती है। और सुबह की जो धूप है ना, ये जो ठंडी धूप होती है सुबह की, सुर्ख धूप, ये विटामिन डी बहुत तेजी से बढ़ाती है बॉडी में लगे। धूप वैसे भी विटामिन डी बढ़ाती है, चाहे दोपहर की धूप ही हो, लेकिन सुबह की धूप है जब सूरज सुर्ख होता है, ये वाली धूप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। तो हमारा ही फायदा इसमें। तो अपने आप को नमाज का पाबंद बनाने के लिए क्या करना है भाई, फजर छूट गई नाश्ता गया, जोहर छूट गई तो कुछ पैसे रख लो। हर आदमी अपने हिसाब से पैसे रखे कि इतने पैसे में, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जोहर छूट गई तो लंच भी गया, क्योंकि सजा इतनी दे इंसान जितनी एफोर्ड कर पाए, वरना होगा ये कि आप ना सजा पे अमल करोगे ना नमाज। बहुत ज्यादा सजा देना भी ठीक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि फजर गई तो मैं अपनी गर्दन ही उड़ा दूंगा, तो कौन उड़ाएगा भाई? खाम खब वो बात करो ना जो पॉसिबल है। या फजर हो गई तो अपने आप को सिगरेट, फजर गई तो सिगरेट से जलाऊंगा अपने आप को, तो सजा इतनी जो एफोर्ड, या फजर गई तो 10 लाख रुपए सदका करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। 10 लाख सदका करेगा भाई, इतना नेक होता तो पढ़ी ना लेता। तो सजा इतनी होनी चाहिए जो इतनी हल्की भी ना हो कि कोई तकलीफ ही ना हो, और इतनी भारी भी ना हो कि सजा ही ना दी जा सके। वो हर आदमी खुद फैसला करे अपने बारे में। तो
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام، کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے، ہمیں آگے سیٹ مل جائے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن، تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا، حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اگلی صف میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے، تو وہ غیب ہے۔ تو اس میں جو آگے آگے ہوگا، تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے، اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی۔ اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں۔ ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو، تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ۔ کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی۔ پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی۔ اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا، تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے۔ تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے، نہیں پڑھنی ہوتی، جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک۔ جس کی 2 رکعت نکلنی ہے، التحیات والے بھی ہوتے ہیں، التحیات میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ دیکھنا التحیات میں ہی ہوں گے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی، وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے، بولے گا ابے یار یہ کیا ہو گیا۔ تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے۔ تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی، تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صف اول میں، کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے۔ پورا محلہ، وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا، ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، ہر آدمی جھگڑا کرے گا، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا۔ اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا۔ آج تم کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں، وہ بالکل پیچھے بیٹھے، آگے جگہ بھی ہوتی تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں، کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم۔ تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے۔ تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے، اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے۔ اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے۔ ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں 18 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ، تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں، آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہارٹ کے مسائل، شوگر کے مسائل، 20 بیماریاں، بے ساکھیوں سے آ رہے ہوں گے، لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے، سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو، سنتیں آرام سے پڑھو۔ ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے، لیکن آ رہے ہیں 15، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے۔ پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ، کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے، مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی۔ تو یہ نشہ ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نشہ ہے، جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے، تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے۔ تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی، تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر۔ نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا، لت پڑ جائے، تو صف اول کی عادت ڈال دو۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں
جن کو تراوی میں صف اول میں تراوی پڑھنے کی عادت ہے نا، 15 منٹ پہلے آئیں گے، اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو وہ آئے گا، پہلے بیٹھے گا، پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا، نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے، پھر کوئی باتیں کرے گا، پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں، پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے، نہیں کرو بھائی دوسری شادی، کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے. پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا، اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل. کیا کریں، کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے، اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو، اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا جب دم نہیں تھا، جب کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا، کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں، میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا، اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو، مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکون مل رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسی کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے، بولے ہم 2 نمبر ہے. لوگ بولیں گے برا آدمی، بولے ہم ہیں، ہم کم نے کب کام ہے بہت نیک آدمی. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار، کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ. 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ سے زیادہ، پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. تو کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین. آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن، جو نمازی تھے اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید، اور پاؤں کیا ہو؟ سفید. صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی ایک گھوڑے ہیں، اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا سب کے کلر، تو آپ جا کے غور غور سے دیکھو گے، لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا، باقی سارے کالے، فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے؟ یہ میرا. تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. سب کے بازو کیا ہوں گے؟ نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو ہر مذہب کا
کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو، ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا، تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہندو ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عیسائی. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے، اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی، خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں. اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے، میں بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا، میں نے کہا لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے، اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی. امریکہ میں اور کینیڈا میں تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے، تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاد ہیں. میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا، دم نہیں کرا بھائی یہ یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا، پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے. اتنے لبرل، اتنے سیکولر ہو گئے کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا، داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر، جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. خود نبی کی داڑھی، اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ. تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے، اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. اعفوا اللحا، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. اعفوا اللحا، چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں، ان کے عمل سے، کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس، تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ بڑھانے کا. تو غامدی صاحب نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا، تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا، آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا، تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو. بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے. ان میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے کیا؟ کرو نہ کرو آپ کی مرضی. نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا، یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. بول دو نا، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر، نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث، اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی، یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو. جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے. حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی پائلٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی. 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی. پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو، یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز. حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی. آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور ہمت کر کے رکھ لو. کیا جا رہا ہے یار؟ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شاعر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ ان کا شعار ہے. عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب
اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں، صبح شام کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے، اس کو 1-2 دن میں پتا چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے، اس سے پتا چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتا چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے، اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی، بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا ہے. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، دفتری کاموں کی وجہ سے، کل پیپر ہے آپ کا، یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، یا بیمار ہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دے دی جائے فجر کی، آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے، تو فجر کیوں پڑھوں، میں پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دوست، وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں. دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی، ہمارے دوست کی شادی ہوئی، وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا. شادی ہوئی تو پہنچ گیا اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے. نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی. نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے، اس سال اس رات کو بھی آ جاتے، ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں، یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے، اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا، خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ قائم کر. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا، لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے، خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار، یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو، حضر ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یحافظون، حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا، یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو. دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے، اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا؟ بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے، سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، لہذا نکالے، باہر نکلے اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے، میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت، کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہو. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے، یار 1 کروڑ کا چیک ہے، کیش لے کے نکلنا ہے میں نے، تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں، کن کو ساتھ لے کے جاؤں، کون سا شاپر ہوگا، بلیک کلر کا شاپر ہوگا، اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے، اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی، اور مسواکیں ہوں گی، اور خود بھی دھوتی بنیان، تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں، دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں، ارب پتی تاجر ہے نا، وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے. افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، وہاں بڑی لڑائی ہے، اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم جاتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں، اس کی بہت، میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، ہم دھوتی پہنتے ہیں،
اوپر پھٹا ہوا بنیان, ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما خراما, بالکل غریبوں والا, لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں, یار یہ میری طرف سے, منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا, جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے, وہاں سے آتا ہے, یہاں سے لیا کسی کو, کیونکہ اگر یہ جائے نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. صحیح ہے نا. تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ, یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے میں, کون سے راستے سے جانا ہے, کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھٹپٹی سی بائک, اب ایسا نہ ہو ڈاکو پھٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پھٹپٹی سی بائک ہوتی ہے اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا, پھر واش روم یوز کرنا, پھر وضو کرنا, آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں, جہاز ان ٹربل. صحیح ہے نا. یا ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں نے بتایا تھا نا, ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے. اچھا, اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں, حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. صحیح ہے. نہ اس کمپنی نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی, بھائی نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتہ چل جاتی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے نا تو میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں, کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا, میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا, بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, تو میں نے فائدے کی چیز ہے. اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی, یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو. فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری, تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا, مزہ آنا شروع ہوگا. پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا, جتنا مضبوط ہوگا, زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.